الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تمام حضرات ذوق شوق کے ساتھ بابا سے بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حاضرین و سامعین کرام، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد سب سے پہلے تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور اس محفل پاک کے وسیلے سے اللہ تعالی حاجی محمد ابراہیم مرحوم کے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی حاجی صاحب کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حاجی صاحب انتہائی عاشق رسول اور میرے آقا کی آل سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ کئی بار مسجد میں قبلہ صاحب کے مدرسے میں بیٹھتے تھے تو مجھ سے سوال کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے میرے آقا کی آل پاک کے بارے میں، اور جب کوئی انہیں حدیث مبارک حضور کی آل کی عظمت کی سنائی جاتی تو میں گواہ ہوں کہ وہ رونے لگ جایا کرتے تھے۔ عاشق رسول انسان تھے، اور ایک مسلمان کی حقیقی دولت میرے نبی کی محبت ہے۔ بس محرم کا مہینہ ہے، میرا دل کرتا ہے کہ آج ان کے اثارِ ثواب کے لیے اسی آل پاک کا ذکر کیا جائے، تاکہ اسی آل کے ذکر کے وسیلے سے ان کی قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ دوستو، آج ہم اس ذات کا ذکر کرتے ہیں کہ جس ذات کے خون کی برکت سے ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں ایمان موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کے نواسہ حضرت امام علی مقام کے خون کی برکت ہے کہ آج ہم عزت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سن رہے ہیں۔ دوستو، امام علی مقام حضرت امام حسن ہو یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ وہ دو شہزادے ہیں کہ جب میرے نبی نماز میں ہوتے تھے تو یہ حضور کی پیٹھ پہ ہوتے تھے۔ حضور سجدے میں سر جھکا کے نماز کی حالت میں ہوتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور سر سجدے میں رکھتے تو حسنین کریمین حضور کی پیٹھ پہ سوار ہو جایا کرتے تھے۔ پھر حضور نماز کو مکمل کرتے تھے تو پھر دیکھتے کہ حضور کی گود میں ایک ران پہ حسن ہوتا تھا، ایک ران پہ حسین بیٹھا ہوا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کبھی حسنین کریمین کے ہونٹوں کے بوسے لیتے تھے، کبھی حسنین کریمین کے رخساروں کے بوسے لیا کرتے تھے، کبھی ان کے پیشانی کو چوما کرتے تھے، اور اکثر حضور حضرت حسن کے، میرے نبی حسن کے شکم کے بوسے لیتے تھے، اور امام حسین کی گردن کے بوسے لیا کرتے تھے۔ لوگوں، آج ہم اس حسین پاک کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس پاک گھرانے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کی پاکی کی گواہی خود قرآن میں رب نے عطا فرمائی ہے۔ میں اگر کسی کو پاک کہہ دوں تو لوگ اعتراض کریں گے، کوئی دنیا کا عالم دین بڑا مشہور پیر ہو وہ اگر کہہ دے تو اعتراض کریں گے، لیکن قربان جاؤں حسین تیرے گھرانے پہ، فاطمہ تجھ پہ کروڑہ سلام ہوں، ہماری مائیں تیرے قدموں پہ قربان جائیں۔ کیسی تو خاتون ہے کہ تیری پاکی کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ یہ وہ میرے نبی کا گھرانہ ہے
کہ جس کی باقی کی گواہی جو ہے خود قرآن دے رہا ہے. اگر اس گھرانے کو دیکھو تو علی المرتضیٰ وہ ہے کہ اگر نماز قضا ہونے کے قریب ہو جائے تو میرے نبی کو سورج واپس پلٹانا پڑتا ہے. اگر کعبے کی صفائی کا موقع آئے میرے نبی نیچے ہیں. علی نے نبی کے قدموں پہ قدم رکھ کے, نبی کے کندھوں پہ قدم رکھ کے, اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والے علی تھے. ارے جب میرے آقا نے وہاں سے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کے سفر کو اختیار کیا تو بستر مرگ پہ سونے والا بھی تو علی تھا نا. یہ وہی علی المرتضیٰ ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ مولا, یہ نہیں فرمایا کہ علی کو حق پہ کر دے, بلکہ حضور نے فرمایا مولا جدھر علی جائے حق بھی ادھر پھرتا جائے. غور کرو, یہ نہیں فرمایا کہ علی کو حق کی طرف کر دے, نہیں فرمایا مولا جدھر علی کا رخ ہو حق کا رخ بھی ادھر کر دے, حق کو علی کی طرف کر دے. ہمارا ایمان ہے جدھر جدھر میرے علی کا رخ ہوتا ہے ادھر ادھر حق پھرتا جا رہا ہے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے تھے, محفل سجی ہوئی تھی, صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے. حضرت علی مولا کے رات تشریف لے کے آئے. اب حضرت علی حضرت عمر کے سامنے بیٹھے تو حضرت عمر جو تھے وہ مسکرا رہے تھے. بار بار حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے اور مسکراتے. حضرت علی نے فرمایا عمر خیر تو ہے, مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے. توجہ سے, ذرا توجہ سے, میں آپ کو احادیث بیان کر رہا ہوں, یہ ڈوڑے مائے نہیں بیان کروں گا. حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج لوگ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں, اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن لوگوں سنو, ہمارا عقیدہ یہ ہے, وہی عقیدہ ہے جو خلفائے راشدین کا عقیدہ تھا. عمر بن خطاب مسکرا رہے ہیں, علی کے چہرے کو دیکھ کے زیارت کر کے مسکراتے ہیں. حضرت علی پوچھتے ہیں عمر کیوں مسکراتے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں علی اللہ نے تجھے کتنا شان دی ہے, صبح کرتے ہیں تو تب بھی تیری محبت دلوں میں ہوتی ہے, شام کرتے ہیں تو پھر بھی تیری محبت دلوں میں ہوتی ہے. آپ نے فرمایا عمر مطلب کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی نے کہا کوئی مومن اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ تیری محبت اس کے دل میں نہ ہو. فرمایا کہ صبح کرتے ہیں تو تب بھی تیری محبت دل میں ہوتی ہے, رات کرتے ہیں تو تب بھی تیری محبت دل میں ہوتی ہے. اے علی اگر تیری محبت دل میں نہ ہو تو ہم تو منافق ہو جائیں گے. ہمارے ایمان تب پکے ہوں گے جب تیری محبت ہمارے دلوں میں ہوگی. کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین کہہ رہا ہے. سیدہ پاک کا کیا مقام ہے غور کرو ذرا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام جب چلتے تھے نا تو میرے آقا کی چال کیا ہے, ہائے ہائے کتنے انداز میں چلتے تھے. میرا نبی چلے تو لامکان سے بھی گزر جاتا ہے. آپ فرماتی ہیں اس کائنات میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ حضور کے مشابہ کوئی نہیں تھا. آپ فرماتی ہیں کہ جب بی بی پاک ہمارے گھر میں تشریف لاتی تھی اتنا حسین چلتی تھی کہ ان کے انداز, چال کے انداز سے لگتا تھا کہ خود امام الانبیاء چل رہے ہیں. اور پتہ ہے کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں جب بی بی پاک ہمارے گھر میں آتی تھی نا, حضور بستر پہ بیٹھے ہوتے تھے, سرکار کھڑے ہو جایا کرتے تھے بیٹی کے استقبال کے لیے. میرے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اور صرف کھڑے نہیں ہوتے, سیاسی کی حدیث میرے آقا حضرت ایسا فرماتی ہیں حضور بستر چھوڑ دیتے, چلتے تھے, چل کے حضرت فاطمہ کے ہاتھوں سے پکڑتے, ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے, پھر ان کی پیشانی پہ بوسہ لیتے, ان کے ہاتھوں سے پکڑ کے جس جگہ حضور بیٹھتے تھے اسی جگہ پہ سیدہ فاطمہ کو بٹھا دیا کرتے تھے. یہ کون کر رہا ہے؟ امام الانبیاء کے ساتھ کر رہی ہے. پھر آپ فرماتی ہیں جب حضور حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے نا یہی انداز ہوتا تھا. حضرت فاطمہ اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتی تھی, آگے بڑھتی, حضور کا استقبال کرتی, حضور کے ہاتھوں کو چومتی, حضور کی پیشانی کو چومتی تھی, اور پھر اس کے بعد کیا نظارہ ہوتا, جس طرح حضور اپنی جگہ پہ سیدہ فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے اسی طرح پھر حضرت فاطمہ بھی اپنی جگہ پہ حضور کو بٹھایا کرتی تھی. دوستو صحابہ کرام انہوں نے بیان کیا. مسند احمد کی آپ کو ایک روایت پیش کرتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی صحابہ تو الگ ہیں,
اگر کسی نے حافظ اجمل صاحب کی تعریف کرنی ہو تو ان کی تعریف کے لیے ضروری تو نہیں کہ مجھے گالی دے. اگر کوئی میری تعریف کرنا چاہے ضروری تو نہیں کہ حافظ صاحب کو گالی دے اور پھر میری تعریف ہوگی. ان کی بھی تعریف ہو سکتی ہے, میری بھی تعریف ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اہل بیت کی تعریف کرو تو صحابہ کرام کو گالیاں دو. ضروری نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی تعریف کرو تو اہل بیت کو گالیاں دو. اللہ کے بندے عقل استعمال کرو, یہ ایمان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. ارے صحابہ کا جو مقام ہے وہ صحابہ کا الگ مقام ہے, جو اہل بیت کا مقام ہے وہ اہل بیت کا مقام الگ ہے. نہ صحابہ, ارے صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ آسمان ایمان کے ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں, اور اہل بیت وہ ہیں حضور نے فرمایا ان کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا جس طرح آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں, جب تک یہ چمکتے رہیں گے آسمان بھی باقی رہے گا. حضور نے فرمایا جب تک اس زمین پہ میری آل قائم رہے گی, اس زمین کو اللہ تباہ نہیں کرنے والا. آل اٹھ گئی تو زمین تباہ ہو جائے گی. مسند احمد کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں, سامنے سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. امام حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں. اب غور کرو, غور, بڑی پیاری حدیث. اس سے پہلے شاید آپ نے نہ سنی ہو. میرا امام آ رہا ہے, 7 دوست آ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حسن آج مجھے اسی جگہ پہ بوسہ لینے دو جس جگہ کا بوسہ میرا نبی لیا کرتا تھا. اہل بیت کا ذکر ہونا تو لوگوں کے چہروں کے رنگ اڑ جاتے ہیں. تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ذرا سنو صحابہ کا انداز کیا تھا. مسند احمد کی حدیث الموجب الکبیر کے اندر یہ روایت موجود, اسی طرح المستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے. بخاری کے کوئی شرح و شرح کو اٹھا کے دیکھ, انشاءاللہ یہ حدیث تجھے فضائل امام حسن اور حسین میں ضرور ملے گی. اللہ کے بندے, حضرت ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے لبوں کا بوسہ لینے دو, ہاتھوں کا بوسہ لینے دو. کہتے ہیں اسی جگہ پہ بوسہ لینے دو جس جگہ کا نبی بوسہ لیا کرتے تھے. اب امام حسن نے کیا کیا؟ رخسار کو آگے نہیں کیا, ہاتھوں کو آگے نہیں کیا, پیشانی کو آگے نہیں کیا, اپنے کرتے کو اٹھایا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اپنا کرتا اٹھایا. صحابہ کرام کی جماعت کی موجودگی میں امام حسن نے کرتے کو اٹھایا. حضرت ابو ہریرہ میرے امام کے قریب ہوئے, ان کو جناب انہوں نے جبھا ڈالا اور اپنے لب جو تھے امام حسن کی ناف پہ رکھ کے ناف کو چومنے لگ گئے اور کہنے لگے حسن آج اسی جگہ کے بوسے لے رہا ہوں کہ جس جگہ کو اپنی آنکھوں سے نبی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے, تیری ناف کو چوم کے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. ارے لگاؤ فکر صحابہ کے, وہ صحابہ کہ جو اسی جگہ کو چومتے تھے جس جگہ کو نبی کو چومتے ہوئے دیکھا تھا. نبی تو حسن کی ناف کو چوم رہا ہے اور تو حسن کی تعریف سن کے پاگل ہو جاتا ہے. کیوں؟ سن ذرا دوستو, بس یہی بیان کرنا تھا. غور کرو, میرے آقا حسن کے پیٹ کو چومتے تھے, حسین کی گردن کو چومتے تھے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ حسن کی موت جو ہے وہ زہر سے ہوگی, زہر پیٹ میں اثر کرتی ہے, اور حسین کی شہادت جو ہے وہ گردن کٹنے سے ہوگی. اس لیے حضور امام حسین کی گردن کے بوسے لیا کرتے تھے. دوستو دعا کرو اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے, اور ایمان کامل تب ہوگا جب نبی کی بھی محبت ہو, صحابہ کی بھی محبت ہو, ازواج مطہرات کی بھی محبت ہو, اور اہل بیت رسول کی بھی محبت ہو, اولیاء امت علماء امت کی بھی محبت ہو. اللہ اس ذکر کے صدقے حاجی صاحب کی بخشش فرمائے.